دوسرا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو لفظ رمضان کا معنی کیا ہے، اور تیسرا عربی میں روزے کو کہتے ہیں صوم یا صیام، تو اس کا معنی مفہوم بیان کریں۔ سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، تم اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بات سن کر آگے سے عرض کیا انا لنستحی والحمد للہ، اللہ کے رسول اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا الاستحیاء، اللہ سے حیا یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما ہوا، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو چیزیں سر میں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرو۔ مثلا اب انسان کا جو سر ہے، سب سے پہلے تو اس میں انسان کا دماغ آتا ہے، پھر سر کے ساتھ جڑی ہوئی انسان کی آنکھیں ہیں، سر کے ساتھ جڑے ہوئے انسان کے کان ہیں، سر کے ساتھ جڑی ہوئی انسان کی زبان ہے۔ تو گویا کہ زبان، آنکھیں، کان اور دماغ، عقل، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب ان کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ان کو حرام جگہ پر استعمال نہ کرو، جہاں سے اللہ نے منع فرمایا وہاں ان کو استعمال نہ کرو۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس سے سب سے پہلے کیا سمجھو؟ اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت اور پہچان حاصل کرو۔ جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پہچان، اللہ تعالیٰ کی توحید، عقیدہ توحید آ گیا، آپ کی عقل محفوظ ہو جائے گی۔ وگرنہ انسان کی عقل ہی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ جیسے بارہ سینگا ہوتا ہے نا، اس کے سینگ ہی اس بارہ سینگا کے لیے وبال بن جاتے ہیں جب وہ جھاڑیوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اب انسان کی عقل ہی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے گمراہی پر مبنی فرقے بنے ہیں نا، ان فرقوں کے جو بڑے بڑے گرو تھے وہ سارے کے سارے بڑے ذہین اور فتین تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بڑا ذہین فتین آدمی تھا، لیکن اس کی عقل نے ہی اس کو گمراہ کر دیا۔ اس کا مطلب اپنی عقل کی حفاظت کرو، اس کو گمراہی کی طرف نہ جانے دو۔ اور آپ کی عقل کو گمراہی سے بچانے کے بھائیوں دو بنیادی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تزلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ مطلب گمراہی سے بچنے کی ضمانت ہے۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ گمراہی سے بچ جائیں گے ہم۔ اچھا، اب انسان کی جو عقل ہے بھائی، اس کو غلط طرف مت لگاؤ۔ عقل کا خاصہ یہ ہے جس کو اس کو دماغ کو جس طرف لگا دو گے یہ اسی طرف چلنا شروع کر دے گی، اسی طرف کے دلائل آپ کو دکھانا شروع کر دے گی، سجھانا شروع کر دے گی، باتیں بتانا شروع کر دے گی، ویسی خیالات آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا اس عقل کو قابو رکھو، اس کو گمراہی کی طرف مت جانے دو، اس کو باندھ کے رکھو، کتاب و سنت کے کھوٹے کے ساتھ، رسی کے ساتھ باندھ کے رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ یہ ہے حیا۔ اور جس آدمی نے اپنی عقل کو کھلا چھوڑ دیا، جو چاہے اس کو دانہ ڈال دے، جو چاہے اس کو گمراہ کر دے، جو چاہے اس کو بہکا دے، یہ عقل اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دے، یہ ہدایت یافتہ اور گمراہ آدمی میں فرق ہی نہ کر سکے، یہ حق اور باطل میں فرق ہی نہ کر سکے، یہ صراط مستقیم اور صراط جحیم میں فرق ہی نہ کر سکے، ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں اور گمراہ لوگ کون ہیں عقل فرق ہی نہ کر سکے، تو آپ کی عقل آپ کے لیے باعث وبال بن گئی۔ تو اس لیے اس عقل کی حفاظت کرو، پھر اس سے غلط مت سوچو۔
حدیث میں آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں گمان کرنے سے بچو، گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ مگر کسی کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، آپ خود سوچنا شروع کرتے ہیں، یار اس نے ایسے کیا ہوگا، یار اس نے یہ کہا ہوگا۔ اچھا یہ آپ سوچ رہے ہیں نا خود، یہ جو گمان ہے فرمایا سب سے جھوٹی بات ہے۔ ان گمانوں کا، ان ظنون کا اپنی عقل کو شکار مت ہونے دو، وگرنہ آپ کا بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، باہمی محبت ختم ہو جائے گی، الفت ختم ہو جائے گی، ادب و احترام ختم ہو جائے گا، جب ہم ان شکوک و شبہات کا، ان ظنون کا شکار ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ ظن مت کرو، ظن جھوٹی بات ہے، حق کے مقابلہ میں ظن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے چلو، عقل کی حفاظت کریں گے ہم، اپنی سوچ کو سیدھا رکھیں گے ہم، پھر اس کے ساتھ آنکھیں لگی ہوئی ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرو، ان سے صرف وہ چیزیں دیکھو جو حلال ہیں، حرام چیزیں مت دیکھو۔ آنکھ کی خیانت نہ بڑی باریک ہوتی ہے، پتہ نہیں کب خیانت کر جاتی ہے آنکھ، یہ جب اٹھتی ہے نا اور جھکتی ہے، کم ہی کسی نہ کسی بات سے خالی ہوتی ہے، یہ آنکھ کا کیمرہ فوراً تصویر کھینچتا ہے، اور وہ تصویر کو ہم محفوظ کر کے سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور جب وقت ملتا ہے نا اس وقت میں پھر اس آنکھ کی کھینچی ہوئی تصویر کے بارے میں ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، اچھا یہ بات میں نے وہاں دیکھی تھی، اس کا کیا مطلب تھا۔ اس لیے اپنی نظر، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ نے خاص طور پر حکم دیا نظروں کو جھکا کے رکھو، نظر کو کھلا مت چھوڑو۔ النظر سہم من سہام الشیطان، یہ جو نظر ہے نا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کا براہ راست اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے، جو بھی آپ دیکھیں گے فوراً آپ کے دل دماغ پر اس کا اثر ہو جائے گا۔ بعض دفعہ بندہ کوئی ایسا منظر دیکھتا ہے، دیکھتے کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے، خوش کیوں ہوا؟ آنکھ نے دکھایا۔ اور بعض دفعہ انسان کوئی منظر دیکھتا ہے، ایک دم اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، کیوں؟ آنکھ نے دکھایا۔ اب ایک بندہ آنکھیں بند کر کے رکھے تو منظر سے نہ وہ خوش ہو سکتا ہے نہ غمگین ہو سکتا ہے، اس کا مطلب دیکھنے سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے۔ لہذا اپنی نظر کو باندھ کے رکھو، اس کو بھٹکنے مت دو، غلط جگہ پہ اس کو نہ جانے دو، لوگوں کے پیچھے اس کو مت لگاؤ، غیر محرم عورتوں کے پیچھے مت لگاؤ۔ ایک دفعہ نظر پڑی، جھک گئی، اللہ خوب جانتا ہے، لیکن دوبارہ جب اٹھے گی اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ان اٹھی ہوئی نظروں کو اللہ جانتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کب، کیسے اور کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے یہ آپ کا دیکھنا پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ بھی سر میں لگی ہوئی ہے۔ پھر آگے چلو، کان کی حفاظت کرو، کان سے کیا سنیں؟ حلال چیزیں سنو، حرام چیزیں مت سنو۔ اس وقت بہت سارا حرام مواد آپ کے پاس سننے کے لیے موجود ہے، کہیں سے گزرو بہت ساری حرام آوازیں آپ کے کان کا پیچھا کرتی ہیں، بہت ساری آوازیں دل کو لبھاتی ہیں، وہ عقل کو اچھی لگتی ہیں، ان سے بڑا سرور اور سکون ملتا ہے، لیکن اپنی سماعتوں کی حفاظت کرو، ان کانوں کی حفاظت کرو، ان کو کھلا مت چھوڑو۔ چونکہ انسان دو چیزوں سے علم حاصل کرتا ہے، دو طریقے سے۔ نمبر ایک، آنکھ کے ذریعے سے پڑھتا ہے، پڑھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ نمبر دو، کان کے ذریعے سے سنتا ہے اور سن کر علم حاصل کرتا ہے۔ تو آپ کے علم کے ذریعے دو ہیں، حصول علم کے دو ذرائع ہیں، ایک آنکھ اور ایک کان، ان دونوں کی حفاظت کرو۔ یہ چھاننی لگ جائے، فلٹر لگ جائے، یہاں سے آپ کی دماغ تک، آپ کی عقل تک جو بات جائے فلٹر ہو کے جائے اور بالکل صحیح اور حق اور سچ بات جائے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے جو آپ کی میموری ہے نا، آپ کی جو یادداشت ہے، آپ کا جو علم ہے، یہی تو آپ اس کے مطابق تو آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ مثلا جب بھی آپ نے دیکھنا یہ کام غلط ہے صحیح ہے، آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا غور و فکر کرتے ہیں؟ اپنا دماغ گھماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا جانتا ہوں، پھر آپ کا دماغ ہی آپ کو جواب دیتا ہے ہاں یہ صحیح ہے۔ آپ نے کسی کو صحیح کہا تو کیوں صحیح کہا؟ اپنی معلومات کی بنیاد پر کہا۔
آپ نے کسی چیز کو غلط کہا تو کیوں غلط کہا؟ اپنی معلومات کی بنیاد پر اس کو غلط کہا۔ اس کا مطلب یہ جو علم ہے نا، یہ آئندہ کے فیصلوں میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا، اور اگر یہ صحیح علم نہیں آئے گا تو آپ کے آئندہ آنے والے فیصلے بھی غلط ہوں گے، چونکہ وہ جس بنیاد پر آپ کریں گے وہ بالکل غلط بنیاد ہے۔ اس لیے اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرو، کان کی بھی حفاظت کرو۔ اور اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا قرآن پاک میں، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک آنکھ اور بے شک کان اور تمہارا دل، اللہ ان میں سے ہر ایک سے سوال کرے گا۔ آنکھ سے سوال کرنا اللہ نے، آنکھ سے اللہ کیا سوال کرے گا؟ اے آنکھ بتا تو نے کیا دیکھا، اس کو کیا دکھایا؟ سماعت سے اللہ حساب کرے گا، حامی تو نے کیا سنا اس بندے کو؟ دل سے سوال کرے گا، یہ تیرے 5 غلام تھے نا، 5 حصے ہوتے نا آدمی کی، یہ 5 اے دل تیرے غلام تھے، یہ ساری کی ساری معلومات لا کر کس کو دیتے تھے؟ دل کو۔ اے دل تو بتا تو نے کیا فیصلہ کیا؟ پھر بادشاہ تو جسم کا دل ہے نا، اس بادشاہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں بھائی کیا کروں کیا نہ کروں۔ آنکھ نے اپنا کام کر دیا، کان نے اپنا کام کر دیا، ہاتھ نے اپنا کام کر دیا، محسوس تجھے ہو گیا، اب بتا تیرا دل کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اور اس دل سے اللہ سوال کرے گا۔ اور اللہ نے پھر فرمایا لہم قلوب لا یعقلون بہا، لوگوں کے دل ہے سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں ڈنگروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اس کا مطلب آنکھ کا، کان کا، دل کا صحیح استعمال کرو گے تو چوپایوں سے، انعامات سے نکل جاؤ گے، انسانیت کے منصب پر فائز ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے اس کان کا، اس آنکھ کا، اس دل کا صحیح استعمال نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تیرے اس ظاہری انسان ہونے کو، اس جسم کو، اس شکل و صورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اللہ نے تجھے خود بنایا، وہی اللہ فرما رہا کہ انسان نہیں، یہ چوپایا ہے۔ تو اللہ سے حیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو حق کیا ہے؟ فرمایا ان تحفظ الرأس، اپنے سر کی حفاظت کر، اور جو چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوں ان کی حفاظت کر۔ اب آخری زبان ہے نا، زبان سر کے ساتھ لگی، زبان کی حفاظت کر۔ اب یہ بہت بڑا موضوع ہے، یہ زبان نجات کا دار و مدار بھی اس پر ہے، ہلاکت کا دار و مدار بھی اس پر ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجات کیسے ہو سکتی؟ بہت بڑا سوال ہے یہ، نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب عذاب قبر سے کیسے بچ سکتا ہوں میں، جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، میدان محشر کی سختیوں سے کیسے بچ سکتا ہوں، پل صراط سے میں کیسے گزر سکتا ہوں، جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لے، تیری نجات ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے صبح جب ہوتی ہے انسان کے بدن کے سارے اعضاء انسان کی زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جسم کے سارے اعضاء کس کے سامنے ہاتھ جوڑ کھڑے ہوتے ہیں؟ زبان کے سامنے۔ اور اسے کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب زبان بہت اہم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ حدیث آتی ہے نا من کن فی اربع کان منافقا خالصا، جس میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ اب ان 4 منافق کی نشانیوں میں سے 3 کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 فرمایا اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ کس سے بولتے ہیں ہم؟ زبان سے۔ دوسرا فرمایا واذا وعد اخلف، جو وعدہ کرتا وعدہ خلافی کرتا، وعدہ کس سے کرتے ہیں ہم؟ زبان سے۔ تیسرا واذا خاصم فجر، اگر جھگڑا ہو جائے تو گالی نکالتا ہے، گالی کس سے نکالتے ہیں ہم؟ زبان سے۔ اور چوتھی چیز فرمایا واذا اؤتمن خان، جو امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ منافق کی 4 نشانیاں، تو منافق کی 4 نشانیوں میں سے 3 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ۔ اس کا مطلب زبان منافق بناتی انسان کو، یا زبان سے اظہار ہوتا ہے کہ بندہ منافق ہے۔
اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اس بارے میں آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا نمبر 1، 2 جبڑوں کے چیز جو درمیان جو چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ جو مجھے اس زبان کی ضمانت دے دے کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اور دوسری چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان چیز ہے شرمگاہ، اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دے۔ اس سے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان تحفظ الرأس، سر کی حفاظت کر، اور سر میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کر۔ آگے فرمایا ان تحفظ البطن، پیٹ کی حفاظت کر، اور جو چیزیں پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کر۔ اب پیٹ کے ساتھ شرمگاہ لگی ہوئی، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پیٹ کی حفاظت، پیٹ کا دروازہ کون سا ہے؟ منہ۔ یہ دروازہ منہ پیٹ کا ہے۔ پیٹ کی حفاظت یہ ہے کہ اس میں کوئی حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے، کوئی ایسا کھانا جس پر تیرا حق نہیں وہ اس کے اندر مت داخل ہونے دو۔ کوئی گھونٹ پی تو حلال کا پی، کوئی لقمہ جائے تو حلال کا جائے، حرام کا لقمہ اور حرام کا گھونٹ نہیں جانا چاہیے، پیٹ کی حفاظت ہو جائے گی۔ چونکہ ایندھن ہے، یہ ٹینکی ہے، اگر اس میں کوئی غلط چیز جائے گی تو تیرا سارا جو انجن ہے نا، برین جو ہے سارا متاثر ہو جائے گا۔ جیسے اگر تو گاڑی میں تیل ڈلوائے اور تیل اچھا نہ ہو، 2 نمبر تیل ہو، پانی ہو اس میں، اور فلاں چیزیں ملاوٹ کی ہوئی ہو، بتاؤ انجن کا بیڑا غرق کرتی ہے کہ نہیں؟ تیل خالص نہ ہو تو گاڑی کا انجن خراب ہوتا ہے۔ ایسے تیرا رزق حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا تو تیرا انجن، تیرا سسٹم، تیرا دماغ، یہ ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ چونکہ اسی خوراک سے آنکھ کو قوت ملنی ہے، اسی خوراک سے کان کو قوت ملنی ہے، اسی خوراک سے زبان کو قوت ملنی ہے، اسی آپ کے پیٹ سے ہاتھ اور پاؤں کو قوت ملنی ہے۔ تو جو قوت کا منبع اور مصدر پیٹ ہے، اس میں جو چیز جا رہی وہ حرام ہے، ناجائز ہے، لہذا وہ حرام پھر اپنی تاثیر دکھائے گا۔ تو لہذا تیری آنکھ سے تو حرام دیکھے گا، پھر تجھے حرام زیادہ پسند آئے گا، حلال پسند نہیں آئے گا۔ آج دیکھ لیجیے، یہ مسجد میں درس ہو رہا ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، کتنے لوگ آتے؟ تھوڑے آتے۔ اچھا ابھی باہر کو پارٹی کرواؤ، کسی گویے کو، بڑے سے کسی معروف سنگر کو بلا لو، آپ کا رستہ بھر جائے گا۔ وہ کیا ان کو قرآن کی تلاوت سنائے گا کہ تسبیحات سنائے گا؟ کیا سنائے گا؟ گانے سنائے گا، موسیقی سنائے گا۔ لہذا وہ موسیقی کی آواز کو سننے کے لیے لوگ دوڑے چلے آئیں گے۔ کیوں؟ وہ شیطان کی آواز ہے نا۔ اب یہ کانوں کی لذت ہے، اس کو کون سی آواز اچھی لگ رہی ہے؟ جو حرام ہے، حلال آواز اچھی نہیں لگ رہی۔ یہ کان کا مسئلہ ہے، کان کا ٹیسٹ چینج ہو چکا ہے، آنکھ کی لذت ٹیسٹ چینج ہو چکا ہے۔ چونکہ جو حلال ہے نا، اس کے دیکھنے سے آنکھ کو سکون نہیں مل رہا، حرام دیکھنے سے سکون مل رہا۔ آپ کی بیوی ہے نا، حلال ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھ کر آپ کو سرور و سکون آنا چاہیے۔ لیکن تو غیر محرم عورت کو دیکھے تجھے سکون آتا ہے، اس سے تو بات چیت کرتا ہے، تجھے لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنے میں تجھے وہ سرور اور سکون نہیں آتا۔ کیوں؟ بیوی حلال ہے اور غیر محرم عورت حرام ہے۔ قرآن کی تلاوت تیری کانوں پر آپ بھار بن جاتی ہے، ثقیل ہو جاتی ہے۔ 2-4 منٹ سے زیادہ تلاوت لوگ نہیں سنتے، ہاں گھنٹوں گانے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ خطبہ سنتے ہیں مسجد میں، امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، ٹائم لگا ہوتا ہے، 2-4 منٹ اوپر جائے سب کے اندر ہلچل اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ اور فلم دیکھیں، میچ دیکھیں، 2-2 ڈھائی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے، سورت لمبی پڑھ دی جائے، فوراً خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، حضرت صاحب آپ نے تو مسجد میں رہنا ہے، ہم نے تو اپنی دکان پر کام کاج کے لیے جانا تھا، نماز ذرا مختصر پڑھایا کرو۔ اچھا ان 5 منٹ میں کون سا تو نے تیر مار لینا جا کے؟ نماز 10 منٹ کی ہو رہی تھی، 15 منٹ کی جماعت ہو گئی، تو 5 منٹ میں تو نے کیا تیر مار لینا ہے؟ 5 منٹ وہاں سے مسجد سے باہر جائے گا نا، کوئی تماشا لگا ہو، آرام سے کھڑا ہو جائے گا 10 منٹ کے لیے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ طبیعت کا ہے
کہ قرآن کی آواز نماز کے اندر ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا؟ چونکہ ہم نے ان چیزوں کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آنکھ کا ٹیسٹ ڈیولپ کر، زبان کا ٹیسٹ ڈیولپ کر، کانوں کا سماعت کا ٹیسٹ ڈیولپ کر، تجھے انہی چیزوں میں سکون ملے گا۔ ایک یہاں کو میں واقعہ ضرور سناؤں گا۔ ہمارے ایک دوست تھے، فوت ہو گیا، اللہ بخشے ان کو، لبرٹی کے ایک تاجر تھے۔ وہ کہانی سنا رہے تھے کہ جب میں محنت کوشش کر رہا تھا، بھاگ دوڑ، تو میں سعودی عرب گیا۔ وہاں پر ہم گئے نا، جس کمپنی کے تھرو گئے تھے، تو وہ سب کو کھانا دیتے تھے نا، تو وہ ایک چرگا دیتے تھے اور ابلے ہوئے چاول دیتے تھے۔ وہاں کا مشہور کھانا تھا۔ کہتے ہیں بھائی جس بندے کو گھر میں دال سبزی ملتی ہو، اس کو ایک دم چرگا ملا، ہم تو پھولے نہیں سمائے، چلو بھی عیش کی زندگی کا اچھا کھانا کھائیں گے۔ کہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ بنا کہ جیسے میں نے لقمہ لگایا تو مجھے تو اس میں ٹیسٹ ہی نہ آیا، چونکہ وہاں کے حساب سے اس میں نمک مرچ ذرا کم ہی تھا۔ کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگا، تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ بھی اب، کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، انہوں نے کہا بھائی جب ہم آئے تھے نا ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، 2-4 دن کھاؤ گے نا مزہ آنا شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے ان کی بات مانی تھی، 2-4 دن میں اس کو کھاتا رہا۔ واقعی ایک ہفتہ گزرا، اس کے بعد ہمیں وہ کھانا بھا گیا، اچھا لگنے لگا، ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کوئی اور کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، وہی اچھا لگتا تھا۔ مطلب کیا؟ ایک چیز ہفتہ پہلے بری لگ رہی ہے، اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ اچھا نہیں لگ رہا، ایک ہفتے بعد وہی چیز پسندیدہ کھانا بن گئی، ٹیسٹ آنا شروع۔ زبان کا ذائقہ ایسی میرے بھائیوں، قرآن سنو، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن سن۔ آج تو موبائل موجود ہے نا، اچھے سے اچھا قاری لگا سکتے ہیں، امام حرم لگاؤ، مسجد نبوی کا امام سنو، خانہ کعبہ کا امام سنو، اور بیسیوں قرہ ہیں ان کی آواز میں تلاوت سنو۔ ہو سکتا ہے پہلے دن تجھے اتنا سکون نہ آئے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، پھر ایک وقت آئے گا تو قرآن نہیں سنے گا تو بے چین ہو جائے گا، ذائقہ لگ جائے گا تجھے، سماعت کا ذائقہ، آنکھوں کا ذائقہ، زبان کا ذائقہ، اللہ کے ذکر کا ذائقہ، نماز کا ذائقہ، تہجد کا ذائقہ، تلاوت کا ذائقہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ کس قدر جامع ہے، اس کلمے کے اندر کس قدر کمالات ہیں، اللہ کا تعارف ہے اس کے اندر، کتنا اس کا وزن ہے، یہ کلمات اللہ کو کتنے پسند ہے، شاید ہمیں اس کا احساس نہیں۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ فرمایا 2 کلمے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے، کلمتان حبیبتان، 2 کلمے بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن میزان میں پلڑ میں بہت بھاری ہوں گے۔ اور وہ کلمات کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ان کو پڑھنے سے بتاؤ کیا ذائقہ آتا ہے، کیا ٹیسٹ آتا ہے ہمیں؟ سوچ کے پڑھ، ٹیسٹ لے کے پڑھ، مزہ لے کر پڑھ، مزہ محسوس کر۔ اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات ہیں، 4 یہ اللہ پاک نے مختلف پیمانے بتائے ہیں، ان کو کبھی غور و فکر کر کے ان میں پھر پڑھو، اس کو بڑا ہی لطف آتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کیسے، کتنی حمد، عدد خلقہ، جتنی اس کی مخلوقات ہے نا اس کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ کی حمد۔ بتاؤ اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ درخت کا ایک پتا ایک مخلوق ہے، درختوں کو گنو، آسمان کے تاروں کو گنو، پانی کے قطرات کو گنو، سمندر کی مچھلیوں کو گنو، جتنی مکھیاں ہیں ان کو گنو، مچھروں کو گنو، چیونٹیوں کو گنو، پرندوں کو گنو، 2 ٹانگ والوں کو گنو، 4 ٹانگ والوں کو گنو، یہ ساری مخلوقات ہیں، جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ اتنی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ میری طرف سے، وہ تو بے حساب ہے۔ انسان جھوم جاتا ہے اور پھر اللہ اتنا ہی لکھ لیتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں اتنا لکھ لے گا۔ تو ابھی ہمارا بہرحال موضوع
نہیں ہے۔ پھر ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے یہ نا ٹیسٹ ڈیولپ کرو، زبان یعنی قرآن پڑھنے کا ٹیسٹ، ذکر کرنے کا ٹیسٹ، آنکھوں سے حلال چیزوں کو دیکھنے کا ٹیسٹ، کان سے اچھی باتیں سننے کا ٹیسٹ ڈیولپ کرو، انشاءاللہ ہو جائے گا، ہمیں لذت آئے گی اس میں۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا حیا اللہ سے، تیسری بات اس میں دو باتیں ہو گئیں، سر کی حفاظت کرو، جو اس میں چیز لگی اس کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، جو اس میں لگا ہو اس کی حفاظت کرو، اور تیسرا فرمایا وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اپنی موت کو یاد رکھو اور مرنے کے بعد اپنے بوسیدہ ہونے کو، گلنے کو، سڑنے کو یاد رکھو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرہ خاص میں گئے اور پھر مجھے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، اور پھر روتے ہی رہے، روتے ہی رہے، روتے ہی رہے، اور میں سنتی رہی، رونے کی آواز آ رہی ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں، آنسو نہیں تھم رہے۔ اب ان کا یہ وقت تھا خاص خلوت کا ٹائم، اس میں کوئی مداخلت بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں جاگتی رہی اور میرے دل میں بار بار اندیشے اور خیالات آ رہے تھے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی مسئلہ ہے، لیکن میں اندر نہ گئی۔ صبح ہوئی، اپنے کمرے سے باہر آئے، میں نے پوچھا کہ عمر ساری رات تم روتے رہے ہو، کیا مسئلہ تھا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی تکلیف تھی، کوئی پریشانی تھی، کیا مسئلہ مجھے بتاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی اس کو سن کر بیوی بھی روئی، کہنے لگے کیا پوچھتی ہو؟ بس جب میں اپنے کمرہ خاص میں گیا تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اور پھر وہ بات ساری رات میرے ذہن میں گردش کرتی رہی، اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے سوچا اے عمر، ایک دن آئے گا جب تو فوت ہو جائے گا، لوگ تجھے کفنائیں گے، اٹھائیں گے، پھر تیرا جنازہ پڑھیں گے، پھر تجھے قبر میں اتار دیں گے، پھر قبر کو اوپر سے بند کر دیں گے، کوئی سوراخ تک نہیں چھوڑیں گے، اور قبر کے اندر پھر جو گرمی ہوگی، جو حبس، جو تپش، اس سے تیرا جسم چند دن کے بعد وہ پھولنا شروع ہو جائے گا، گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، تیرے جسم سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گا، تو اے عمر اس وقت تیری کیا حالت ہوگی، تجھ پر کیا بیت رہی ہوگی، کون تیرے پاس آئے گا، کون تیرا پرسان حال ہوگا؟ کہتے ہیں میری شریکہ حیات ساری رات یہی بات میرے دل میں بار بار آتی رہی، میں اس کو سوچتا رہا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اور روتا رہا۔ یہ ہے تتذکر الموت والبلا، اپنی موت کو یاد رکھنا اور موت کے بعد اپنے بوسیدہ گل سڑ جانے کو یاد رکھنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا آپ سے ای المؤمن اقیس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عقل مند مومن کون ہے، عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرهم للموت ذکرا ولما بعده استعدادا اولئک الاقیاس، فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات کو کثرت سے یاد کرے، فرمایا وہ بندہ عقل مند ہے۔ مثال کے طور پر آج کا جو دن گزرا ہے، کل کا دن گزرا ہے، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں موت کتنی دفعہ یاد آئی؟ ہم سب میں سے نمازیں پڑھی ہوں گی، تہجد پڑھی ہوگی، اشراق پڑھی ہوگی، ذکر اذکار تسبیحات کی ہوں گی، صدقہ و خیرات، یہ ایک طرف ہے، لیکن عقل مندی کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نہیں بنایا، بلکہ یہ بتایا جس نے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا، تو بتاؤ کل کے دن میں، آج کے دن میں، یا پچھلے 24 گھنٹوں میں نے اور آپ نے موت کو کتنا یاد کیا؟ ایک دفعہ یاد آئی موت، 2 دفعہ آئی، 3 دفعہ آئی، 4 دفعہ آئی، 10 دفعہ آئی، 20 دفعہ آئی، 50 دفعہ یاد آئی، 100 دفعہ میں نے موت کو یاد کیا، تو ہم میں سے جس نے سب سے زیادہ موت کو یاد کیا وہ ہم سب میں سب سے بڑا اللہ کے ہاں عقل مند آدمی، اور جس نے موت کو ایک دفعہ بھی یاد نہیں کیا پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ عقل مند نہیں ہے۔ تو عقل مندی کا معیار، عقل مند ہونا یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کرو، اور جو بندہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا
اس کی زندگی سے ہی گزرتی ہے۔ زندگی میں جرائم وہی کرتا ہے، گناہ وہی کرتا ہے جو اپنی موت کو بھولتا ہے، جس کو ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی اپنی موت یاد ہو، وہ بندہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ ہم سب نے تجربہ کیا ہے، ہم سب جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بتاؤ قبرستان میں سب کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آتی ہے نا موت یاد، قبر یاد آتی ہے نا؟ پھر جب مردے کو قبر میں اندر داخل کیا جا رہا ہوتا ہے، ہر آدمی کے ذہن میں ایک تصویر ضرور آتی ہے کہ بندے ایک دن لوگ تجھے بھی اٹھائیں گے، قبر کے شگاف میں اتاریں گے۔ آتا ہے نا خیال؟ دل تھوڑا نرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب قبر، موت کا وقت، اس کو یاد کرنا، اس سے انسان نرم پڑتا ہے۔ تو اس نے فرمایا اولئک الاقیاس، یہ لوگ عقل مند ہیں۔ تو فرمایا تتذکر الموت والبلا، 3 چیزیں، اور چوتھی چیز اور آخری چیز یہ فرمایا من ترک زینت الدنیا واراد الآخرۃ، فرمایا جس آدمی نے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کیا اور آخرت کا ارادہ کیا، اس کا مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ آخرت۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ آخرت بہتر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اور فانی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں، اپنے رب کی بات سنو، اللہ تمہیں فانی سے ہٹا کر باقی کی طرف لا رہا ہے، جو باقی رہے گی، جس کو کوئی فنا نہیں ہے، جس کو دوام ہے، جس کو ہمیشہ کی حاصل ہے، اللہ اس کی طرف لانا چاہتا ہے۔ بتاؤ دنیا کو دوام ہے کہ آخرت کو؟ یہ دنیا کے گھر کو دوام ہے کہ اللہ کی جنت کے گھر کو؟ تو پھر ہم کس کے طالب ہیں؟ ہم کس کے طلبگار ہیں؟ ہمارا مطلوب اور مقصود یہ دنیا ہے کہ آخرت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ کا گھر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں تشریف لے گئے، گھر کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف گھر کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکے، رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا کہ عمر کیوں روئے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے گھر میں ہی سامان اتنا سا، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا اس میں پانی ہے، ایک پیالہ ہے، تھوڑی سی کھجوریں، کوئی اور سامان نہیں ہے، اور جو بستر جہاں لیٹے ہوئے ہیں کھجور کی چھال کا بنا ہوا بستر، چٹائی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اتارا ہوا تھا، اور اس چٹائی کے نشانات حضور پاک کے جسم پر بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نشانات کو دیکھا، حضور پاک کے جسم اطہر کو دیکھا اور رو پڑے کہ اللہ کے رسول وہ دنیا کے کفار، وہ بادشاہ، وہ حکمران، ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، اعلیٰ قسم کے بستر ہیں، ان کے پاس برتن اور کھانے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سب کچھ تو آپ کو ملنا چاہیے تھا، لیکن آپ کے گھر میں اتنا سا سامان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر ہمیں اس دنیا سے کیا لینا، مطلب ہم تو اس دنیا کے لیے ہیں ہی نہیں بھائی، تو غم کیوں کر رہا ہے؟ ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ میری اور اس دنیا کی مثال تو صرف ایسی ہی ہے جیسے ایک راہ چلتا ہوا مسافر۔ اے عمر کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ انہیں دنیا میں دے دے اور ہمیں آخرت میں دے دے؟ تو ایک بندہ مومن کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ دنیا پر کہ آخرت پر؟ اس کا مطلوب اور مقصود وہ تو آخرت ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا میرے بھائیوں۔ لیکن اگر ہم آخرت کے طالب نہیں ہیں اور دنیا کے طالب ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا سسٹم خراب ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خراب ہے، ہماری آنکھیں، ہماری سماعتیں خراب ہیں۔ ان کو درست کرو، اس کی اصلاح کرو، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ رمضان لا رہا ہے۔ رمضان میں اللہ خاص طور پر موقع دیتا ہے اصلاح کرنے کا۔ تو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ 4 کیا فرمایا؟ اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہم تو حیا کرتے ہیں جی الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، جو سر میں چیزیں لگی ان کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ میں جو چیزیں لگی ان کی حفاظت کرو۔ نمبر 3 جس نے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کیا اور آخرت کا ارادہ کیا،
اور نمبر 4، جس نے اپنی موت کو یاد کیا اور موت کے بعد اپنے بوسیدہ ہونے کو یاد رکھا، فرمایا یہ ہے اللہ سے حیا، ویسی حیا جیسی اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے اللہ سے تم حیا کرو۔ کیسے حیا کرو؟ حیا کا یہ مطلب ہے، ایک حیا کا مطلب یہ تو اپنا منہ چھپا لے بندہ کہ شرم آ رہی، کس چیز کی شرم آ رہی؟ بعد دفعہ ہم ایسے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے چلو جی قرآن پڑھ کے سناؤ جی، کہتے جی میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہتے شرم آتی۔ قرآن پڑھنے سے کیا شرم آتی؟ کسی کہا جائے چلو بھائی آج تم اذان دو، کہتے نہیں میں اذان نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہتے مجھے شرم آتی۔ کیوں آتی؟ آپ میں سے کسی بھائی سے کہا جائے یہاں کر ایک حدیث سناؤ جی، لوگوں کو حدیث سناؤ، کوئی نصیحت کرو، کہتے ہیں نہیں سر نہیں، مجھے شرم آتی۔ بھائی نصیحت کرنے میں کیا شرم ہے؟ اذان دینے میں کیا شرم ہے؟ قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے میں کیا شرم ہے؟ یہ شرم نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہے۔ حیا کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو اللہ سے حیا کرے گا وہ اپنے سر کی حفاظت کرے گا، جو اللہ سے حیا کرے گا وہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے گا، جو اللہ سے حیا کرے گا وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر کے آخرت کا ارادہ کرے گا، جو اللہ سے حیا کرے گا وہ اپنی موت کو یاد رکھے گا اور موت کے بعد اپنے بوسیدہ ہونے کو یاد کرے گا۔ جو یہ 4 کام کرتا ہے وہ بندہ اللہ سے ویسی حیا کرتا ہے جیسی حیا کرنے کا حق ہے، اور جو 4 کام نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو بڑا حیادار سمجھتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں حیادار نہیں ہے۔ آگے رمضان، رمضان کا معنی کیا ہے بھائی؟ رمضان کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے جلانا۔ رمضان مہینہ جو آ رہا ہے، رمضان کا معنی کیا ہے؟ جلانا۔ ایک معنی یہ ہے، تو مطلب یہ بنا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے ہم جب موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کروانے جاتے ہیں نا، یا اماں جن کے پاس موٹر سائیکل تھی پہلے، تو اس کے سائلنسر میں سے وہ نکالتے ہیں، ایک وہ نالی ہوتی ہے، اس میں کاربن جمع ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں 2-3 پرانی ٹاکیاں جمع کر کے کیا لگاتے ہیں؟ آگ۔ جب وہ آگ جلتی ہے نا تو وہ صاف ہو جاتی ہے، بعد میں اس کو تھوڑا ٹھوکتے ہیں تو زنگ زنگ کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل A1 ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب آگ میں چیزوں کو جلا کر ان کا زنگ اتارا جاتا ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دماغ، ہمارے پیٹ، ہمارے دل زنگ چڑھ چکا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، کیوں؟ یہ جلائے گا اور تمہارے دل، دماغ کو، آنکھوں کو، کانوں کو کیا کر دے گا؟ زنگ اتار کے صاف ستھرا کر دے گا، اس لیے رمضان آ رہا ہے۔ لیکن اب رمضان کی بہت ساری فضیلتیں، برکتیں آپ سنیں گے۔ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو اللہ ثواب کئی گنا بڑھا دیتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ چونکہ نفل جو عمرہ ہوتا ہے نا وہ تو نفل ہے، لیکن جو رمضان میں عمرہ کرے اللہ اس کو اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عمرے کا ثواب کیا ملے گا؟ حج کے برابر۔ اس کو ادھر رمضان میں اللہ تعالیٰ ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اب یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ ساری کی ساری فضیلتیں رمضان کی کس کو ملیں گی؟ جو بندہ اپنے اندر ایک خوبی پیدا کرے گا، ایک خوبی، ایک وصف، ایک صفت سے بات آگے چلے گی، اور وہ کیا ہے؟ اس کو دھیان سے سنو سب بھائی۔ وہ یہ ہے کہ صوم یا صیام کا معنی کیا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ صوم یا صیام کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی ہے صوم یا صیام کا؟ رکنا۔ تو جہاں پر لفظ صیام آئے گا نا وہاں پر ہم اس کا ترجمہ لگائیں گے۔ کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر صیام، تو صیام کی جگہ کیا لگاؤ؟ ترجمہ۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر رکنا،
جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر رکنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب اللہ پاک نے ہم پر کیا فرض کیا ہے؟ روزہ ہم کہتے ہیں نا، روزہ تو ترجمہ ہے اس کا، مطلب کیا روزے کا؟ روزے کا معنی کیا؟ رکنا۔ صوم کا معنی کیا؟ رکنا۔ تو اے ایمان والو تم پر فرض کیا ہے؟ رکنا، جیسے فرض کیا گیا تم سے پہلے لوگوں پر رکنا، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ اب ترجمے کو ٹھیک کرو، آیت کو ملاؤ۔ جس بندے کو رکنا آئے گا اس میں تقوی پیدا ہوگا، اور تقوی اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ جس کو رکنا آئے گا اس میں تقوی آئے گا، اور جس کو رکنا نہیں آئے گا اس میں تقوی بھی، اور جس میں تقوی نہیں آئے گا وہ رمضان میں فیل ہو جائے گا، رمضان میں فیل ہے وہ۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، حضور پاک منبر پہ تشریف لائے تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ چڑھے کہا آمین۔ اچھا، اس میں سے ایک بات کیا تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کہا جس کی زندگی میں رمضان آئے اور رمضان کے روزے رکھ کر وہ اللہ کو راضی نہ کرے اس پر لعنت ہو۔ حضور پاک نے فرمایا آمین۔ تو اس کا مطلب رمضان جب ختم ہوگا، اگر تو ہمارے اندر یہ رکنے کی صفت پیدا ہو گئی تو تقوی پیدا ہو گیا، یہ تقوی پیدا ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو رمضان کا مقصد پورا ہو گیا، ہم لعنتی نہیں بنیں گے۔ اور اگر ہمارے اندر ہمیں رکنا نہ آیا تو تقوی پیدا نہیں ہوگا، تقوی پیدا نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا تو ہم فیل ہو جائیں گے، ہمیں اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ملے گی، ہمیں لعنت ملے گی۔ پھر ساری کی ساری فضیلت، برکت، بخشش، مغفرت کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہمیں رکنا آ جائے۔ اب رکنے میں تین چیزیں بھائی، ایک ہے روکنے والا، ایک ہے رکنے والا، اور تیسرا ہے جن چیزوں سے ہم نے رکنا ہے۔ بتاؤ ہمیں روکنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ رکنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ رکنا کن چیزوں سے ہے؟ ان کی تفصیلات قرآن میں موجود ہے۔ ہر حرام کام سے رکنا ہے نا، جسے منع کیا اسے رکنا ہے نا، تو تفصیلات قرآن میں موجود ہے۔ آؤ ہم رکنے کا عزم کریں، چونکہ صیام کا معنی کیا ہے؟ رکنا۔ اچھا، اب جب آپ رکنے کی کوشش کریں گے تو اب ایک طرف آپ کے شیطان ہے، ایک طرف رحمان ہے۔ رحمان کہے گا رکو، قرآن کہے گا رکو، رسول کہے گا رکو، شیطان کہے گا مت رک، شیطان کہے گا مت رک، رکنا نہیں، میرے پیچھے آؤ، جیسے میں کہوں ویسے کہو۔ اب بندہ درمیان میں ہے، بتاؤ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، احکام دیتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ خواہشات دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، اس دنیا کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے وہ۔ تو بتاؤ بندہ کس کی بات مانتا ہے اکثر و بیشتر؟ کیوں جی بتاؤ؟ ہماری کوشش کاوش کس کے لیے؟ بھائی پیسہ ملنا چاہیے، بھائی دھاڑی لگنی چاہیے، کچھ ہی کروا لو، دھوکہ، فراڈ، رشوت، کچھ ہی کروا لو، پیسہ ملنا چاہیے۔ ہر بندے نے سپنے سجائے ہوئے ہیں، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، زندگی اچھی چاہیے، خوبصورت چاہیے، بچوں کا مستقبل چاہیے، بچے سے اسکول میں جائیں، شادیاں اچھی ہو جائیں، زندگی ایک دم زبردست گزرنی چاہیے، لیکن کیسے؟ حلال سے کہ حرام سے؟ اگر حلال سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ تب آئے گا جب تجھے حلال طریقے سے خواہشات، یہ ساری چیزیں پوری ہوتی نظر نہیں آئیں گی، پھر تو کہاں جھانکے گا؟ حرام کی طرف، اور حرام سے پوری ہوتی نظر آئیں گی، پھر بندہ 100 اپنے نفس کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے چلو تھوڑی سی رشوت لے لو، تھوڑا سا غلط کام کر لو، تھوڑے دن کر لو، چلو پھر نہیں کروں گا، پھر چھوڑ دوں گا۔ شیطان ایسا تجھے پٹو ڈالتا ہے کہ پھر تو بڑھاپے میں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک پہنچ جاتا ہے، تجھے ہوش نہیں آتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مشغول کر دیا مال کی کثرت نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ نہیں پتا زندگی کی شام کس موڑ پر ہو جانی ہے، کب آ جانی ہے موت، نہیں پتا، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جانے، لیکن تجھے حساب دینا ہے۔
تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو روکو. صیام کا معنی کیا ہے؟ روکنا. صیام کا معنی کیا ہے؟ اور جس بندے کو رکنا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا, اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دی. اور جو رکے ہی نہیں, کہا جائے بھائی اللہ کا حکم کام مت کرو, کہتا میں نہیں رکنا. یہ رسول نے فرمایا کام مت کرو رک جاؤ, کہتا ہے میں نے نہیں رکنا. اللہ کا واسطہ دیا, رسول کا واسطہ دیا, قرآن کی آیت سنائی, حدیث پاک اس کو سنائی, اس کو عذاب قبر سے ڈرایا, اس کو میدان محشر سے ڈرایا, اس کو پل صراط سے ڈرایا, قبر کے سانپوں اور بچھوں سے ڈرایا, لیکن یہ نہیں رکا. یہ سرکش آدمی ہے, یہ باغی ہے, یہ بغاوت کرنے والا ہے, یہ شیطان کا پکا پجاری آدمی ہے, یہ دنیا کا بندہ بن گیا, اس نے آخرت کو چھوڑ دیا, اس نے اللہ سے کوئی حیا نہیں کی. پھر اللہ فرماتے ہیں نا کہ جب میں نے آیت نازل کر دی, قرآن نازل کر دیا, پیغمبر بھیج دیا, پیغمبر نے بتا دیا, تو نے درس سنا, تو نے خطبہ سنا, تو نے تقریر سنی, تو نے جلسہ سنا, سب کچھ سننے کے باوجود تو باز, تو یاد رکھنا تو نے اللہ کی قدر کی, نہ تو نے پیغمبر کی قدر کی, نہ تو نے اسلام اور قرآن کی قدر کی. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. کیسے ڈرو؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے, اور جب بھی تمہیں موت آئے تم اس وقت فرما برداری کی حالت میں ہو. تو میرے بھائیوں ابتدا رکنا ہے, رکنا ہے, ہمیں رکنا ہے. تو اس رمضان میں اپنے آپ کو روکو, غلط سوچنے سے روکو, برائی سے روکو, نافرمانی سے روکو, کسی کو دھوکہ دینے سے روکو, حرام کھانے سے روکو, حرام دیکھنے سننے بولنے سے روکو اپنے آپ کو. جب ہمیں رکنا آ جائے گا پھر ہم اللہ والے بنیں گے, اللہ کے بندے بنیں گے. پھر اللہ ہمیں رمضان کے آخر میں بطور انعام کے اللہ تعالیٰ بخشش دے گا, جنت دے گا, رحمت دے گا کہ ان کو رکنا آ گیا, ان کی مرمت ہو گئی, ان کا فالٹ نکل گیا. مثال پر بات کو ختم کریں گے. گاڑی آپ کی خراب ہے, ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ بریک لگاتے ہیں, گاڑی رکتی نہیں. آپ گاڑی کو دائیں موڑنا چاہتے ہیں, گاڑی بائیں مڑ جاتی ہے. خرابیاں آ گئی تو ورک شاپ لے کر جائیں گے, بتائیں گے بھائی گاڑی کو میں دائیں موڑتا ہوں بائیں مڑتی ہے, میں گاڑی کو روکنا چاہتا ہوں بریک لگانا چاہتا ہوں بریک لگتی نہیں. خرابی, دو خرابیاں ہیں نا. لے گا ورک شاپ آپ نے کام کروایا, پیسے دیے, اب گاڑی جب آپ لے کر آئیں گے, ٹرائی لیں گے کہ چلو بھائی چلا کے دیکھو بھائی, چیک کر لو. تو آپ گاڑی میں بیٹھے, اسٹارٹ کی, روڈ پہ لائے, آپ نے گاڑی چلائی, بریک لگائی, نہیں لگ رہی بریک, گاڑی صحیح ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ اس کو دائیں موڑ رہے, پھر بائیں موڑ رہی ہے, تو فالٹ دور. پھر میکینک پہ آ جائیں گے, کہیں گے سر یہ تو ٹھیک نہیں ہوئی, تو خود چلا کے دیکھ لو. بالکل ایسے ہی ہمارا جو یہ سسٹم ہے نا, سب ایک انجن ہے, اس کے اوپر ہمارا دماغ بیٹھا ہوا ہے نا, روح بیٹھی ہوئی, ایمان ہے. اب ایمان ہمیں روکتا ہے, رک جا بھائی, قرآن روکتا ہے رک جا, یہ حرام ہے, نافرمانی ہے, مت کر, مت دیکھ, مت سن, مت پی. ہم رکتے ہیں. اگر رک جائیں ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے الٹے ہاتھ نہیں جانا, سیدھے ہاتھ جانا ہے, نیکی کی طرف آ, اس طرف آ. ہم اس طرح مڑتے, ٹھیک ہے. رمضان آئے گا, اپنا حساب لگانا, کیا میں اللہ کے حکموں پہ رکتا ہوں, بریک لگاتا ہوں کہ نہیں. اگر لگنا شروع ہو جائے بریک, سمجھ لینا روزوں کا فائدہ ہوا, میری خرابی دور ہوئی, فالٹ دور ہوا. یہ نا اپنے موبائل سے آپ حساب لگا لینا, موبائل سے ہی. اب موبائل ہاتھ میں ہوتا, بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کیا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. اب چیز تو تیرے سامنے آنی ہے, تو نے کلک نہیں کرنا, روک لینا اپنے آپ. دل چاہے گا
فلم دیکھ لو، ڈرامہ دیکھ لو، فلاں دیکھ لو، دل چاہے گا، لیکن نہیں۔ رمضان ہے نا، صیام ہے نا، روکا ہے نا اپنے آپ کو، روک لو۔ دل چاہے پھر بھی مت کر، دوست بلائیں پھر بھی مت کر، خواہش پیدا ہو پھر بھی مت کر، طلب پیدا ہو پھر بھی مت کر، روک اپنے آپ کو۔ اور اللہ تیری تنہائیوں کو خوب جانتا ہے کہ راتوں کی تنہائیوں میں تو کیا دیکھتا ہے۔ کوئی تیرے پاس نہیں ہوتا۔ جب تنہائیوں میں تو اپنے اوپر اللہ کا تقوی غالب کر کے اپنے نفس کو روک لے گا، اللہ تجھ سے خوش ہو جائے گا، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا کہ یہ بندہ تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں مجھ سے ڈرنے والا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں، یہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو اپنا یار بنا لیتا، اللہ اپنا ولی بنا لیتا، اللہ اپنا دوست بنا لیتا، چونکہ اس کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو چکی ہے، وہ صفات پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عام بندوں میں سے بلند کر کے اللہ اپنے نیک بندوں، اپنے ولیوں میں شامل کر لے۔ یہ رکنا آئے گا میرے بھائیوں۔ تو اگر رمضان گزرے اور ساتھ ساتھ میں ٹھیک ہوتا چلا جاؤں، مجھے رکنا آ جائے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کروں، ریڈ لائن کو کراس نہ کروں، سگنل کو نہ توڑوں، سمجھنا تو ٹھیک ہو رہا ہے، تیرے روزے کا تجھ پر اثر ہو رہا ہے، تیرا علاج ہو رہا ہے۔ لیکن اگر رمضان سے پہلے جیسے تو بے سروپا دوڑتا تھا، ایسے ہی تو رمضان کے روزے رکھ کر بھی پھر ایسے دوڑتا رہے، چیزیں دیکھتا رہے، بولتا رہے، تیرا مزاج بھی وہی ہے، اخلاق بھی وہی ہے، کردار بھی وہی ہے، معمولات بھی وہی ہے، دوست بھی وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، تو سمجھ لینا بیٹا سارا رمضان بیکار جا رہا ہے۔ اللہ کو بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت۔ حدیث میں فرمایا نا، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو روزہ رکھ کر کیا نہ چھوڑے، جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، جہالت کو نہ چھوڑے، فرمایا ایسے روزے دار کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت۔ اس کا مطلب حاجت تو کسی اور چیز کی۔ رکنا آ جائے، مزہ تب ہے تو کوئی کام کر رہا ہو، تجھے اللہ کی یاد آ جائے، قرآن کی آیت ذہن میں آ جائے، کوئی درس خطبہ یاد، تو ادھر سے اپنے آپ کو روک۔ تو کہیں جا رہا تھا غلط محفل کی طرف، تجھے یاد آیا، تو اپنے آپ کو روک کر اس طرف سے رستہ بدل کر گھر چلا جائے، مزہ تب ہے۔ پوری بات مکمل ہو جائے گی، ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو سنا دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان پر تہمت لگی تھی، واقعہ آپ نے سنا ہوا۔ تہمت لگانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی بھی تھا، ان کا نام تھا مصطح بن اساسہ۔ انہوں نے بھی بات کر دی، ان کو سزا بھی ملی۔ تو جب انہوں نے حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کہی نا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بڑا غصہ چڑھا۔ کیوں؟ یہ نا غریب آدمی تھا مصطح بن اساسہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جو ہے نا خرچے کے پیسے دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب حضرت ابوبکر صدیق خرچے کے پیسے بھی دیتے ہیں، اور الٹا انہوں نے اماں جی عائشہ پر تہمت بھی لگا دی، تو ابوبکر صدیق کو بہت غصہ چڑھا، کہا بس آج کے بعد میں اس پر خرچ نہیں کروں، یہ تو ہم اس کو کھلائیں پلائیں، اور الٹا اس نے ہماری بیٹی کے خلاف ہی ایسی باتیں بول دی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اماں جی عائشہ کی برات میں 10 آیات قرآن پاک کی سورہ نور کی نازل کر دی۔ پھر اللہ نے ایک اور آیت نازل کی، فرمایا جو مالدار لوگ کچھ لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے نا، اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اب ہم خرچ نہیں کریں گے، لہذا ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کر دیں، خرچ کریں۔ فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو کہنے لگے یا اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، میں پسند کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اور آج کے بعد میں نے مصطح کا خرچہ دوبارہ جاری۔ یہ ہوتا اثر، ہوا نا اثر فوراً؟ بتاؤ، بیٹی پر کوئی الزام لگائے، دشمنی جاتی دل سے اور میل جاتا ہے، بندہ نسلوں تک یاد رکھتا ہے کہ اس نے یار یہ بات کہی تھی، لیکن ادھر سے ایک آیت آئی اور ادھر سے ابوبکر صدیق نے اس بات کو سنا، فوراً فیصلہ بدل دیا۔ یہ ہوتا اثر، یہ ہوتا اپنے آپ کو روکنا، یہ ہوتا اپنے آپ کو باز رکھنا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا دربار ہے، ان کے دربار میں ایک بندہ کام کرتا ہے، ان کا نام ہے حر بن قیس، وہ ان کے کام کرنے والے، ان کا چچا آیا اور اس نے آ کر کہا بھتیجے میری حضرت عمر سے ملاقات ہی کروا دو۔ کہا میں جی پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو ملاقات کے لیے ٹائم مل گیا، کہا جی کل کا ٹائم ہے آ جانا۔ جب وہ بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے اپنی کرسی پر، ادھر سے داخل ہوا، آتے کے ساتھ 2-3 اعتراض جڑ دی۔ کہتے عمر تم ہمارے بارے میں انصاف نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، اور تم ہمیں تحفے تحائف نہیں دیتے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی۔ وہ حر بن قیس کہتا ہے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھا، جو کہ بڑے جلالی آدمی تھے، بڑا غصہ آتا تھا، کوڑا پاس ہی ہوتا تھا۔ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں چہرہ سرخ ہو رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھنے لگے ایک کوڑا پکڑ کے اس کو مارنے کے لیے۔ بھتیجا کھڑا ہے کہ چچا پٹے گا اور حضرت عمر ماریں گے۔ بھتیجے کے ذہن میں کیا بات ہے کہ وہ چچا کو روک دے، تو حضرت عمر کو روک دے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، حر بن قیس نے فوراً وہ آیت پڑھ دی، فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ کہنے لگے حضرت عمر خلیفۃ المسلمین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے درگزر کر دو، معاف کر دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اٹھا ہوا کوڑا حضرت عمر کا ہاتھ ہے، سامنے وہ شخص کھڑا ہے، غصہ چڑھا ہوا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت سنی فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ روک لیے، معاف کر دیا۔ یہ ہے روکنا۔ آیت سنی، آیت سن کر اپنے جذبات پر قابو پایا کہ نہیں؟ اپنے آپ کو روکا کہ نہیں؟ میرے بھائیوں اسی طرح جذبات ہمارے بھی ہیں، لیکن ان جذبات کو کس کے تابع کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر دو۔ اپنی پسند ناپسند کو کس کے تابع کر دو؟ اللہ اور اس کے۔ جہاں اللہ کا کوئی حکم آ جائے، منصوبے بنے ہوئے ہیں، پروگرام بنے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں، پیسے دیے ہوئے ہیں، بکنگ ہو گئی ہے، پارٹی تیار ہے، کارڈ تقسیم کر دیے گئے ہیں، لیکن تو نے اللہ کا حکم سن لیا، سب کچھ منسوخ کر دے۔ یہ ہے مزیداری والی بات۔ یہ ہوتا ہے مومن، یہ ہوتا ہے ایمان والا، یہ ہوتا ہے قرآن پہ عمل کرنے والا، یہ ہوتا ہے روزے دار، یہ ہوتا ہے صائم، یہ ہے صوم اور صیام۔ اب آیت کا ترجمہ پھر کرو۔ اے ایمان والو، اللہ نے فرض کیا تم پر رکنا، جیسے فرض کیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر رکنا، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ اور جب ہم متقی بن گئے تو قرآن نے اللہ فرمایا ان للمتقین مفازا، کامیابی متقین کے لیے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ تو اب میرے بھائیو، رمضان کی بخشش، رحمت، برکت، ثواب، نیکی، عبادات کی قبولیت وہ ایک لفظ پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ صوم یا صیام۔ اور صوم یا صیام کا معنی کیا ہے؟ بس رکنے کی عادت ڈال لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر رکنے کی عادت نہ ڈالی تو فالٹ دور، گاڑی کی خرابی دور، گاڑی کی بریک ٹھیک، گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی، تو پھر آپ اس کو مزدور کو مزدوری کس چیز کی دیں گے؟ مکینک کو پیسے کس چیز کے دیں گے؟ چونکہ گاڑی تو ٹھیک ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کا صلہ دے گا؟ کس چیز کا اجر دے گا؟ کس چیز کا ثواب دے گا؟ کیوں جنت دے گا؟ کیوں بخشش دے گا؟ کیوں ہمارے گناہ معاف کرے گا؟ چونکہ فالٹ تو ہم نے دور، شیطان بلا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، میں رک ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو روک لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث خیر بنا دے، باعث برکت بنا دے، باعث بخشش بنا دے۔ اللہ اس رمضان میں ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں رکنا آ جائے، اللہ کی جہاں حدود ہو
وہاں پر ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے حیا دار بندوں میں شامل کر دے، اللہ ہمیں اپنی ذات سے حیا کرنے والوں میں بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی حیا پیدا کر دے، اللہ اپنا تقوی پیدا کر دے، اللہ اپنی محبت پیدا کر دے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ارفع علم الاسلام على كل بلاد وعلى كل مكان۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔